शुरू हो। यकीनन हम समझते हैं कि अगर असूल पे, हक़ाइक़ पे और ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस कौमी वतन के हकूक़ के लिए, उसके खुशहाली के लिए, इसमें क्या है कि कोई इंसान दूर रहो, एक भी हो सकते और होना भी चाहिए। हिकमत के रास्ते से अपने हकूक़ हासिल किए, ये होगा। 73 साल में सब कुछ करते रहे, कम नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ा है। यानी आज से 30 साल पहले तो अफराद पे इल्ज़ाम लगता था बलूचिस्तान के मामले, आज तो ख़वातीन भी हमारे शहीद हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि उनके रास्ते में वो जो रास्ता रोकने का अमल है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का, उनके कंट्रोल में अब चीज़ें नहीं रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में जो बलूच कौमी मूवमेंट आवाज़ है वो पूरी दुनिया में फैल रही है, हर जगह, डेनमार्क, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, हर जगह है। और फिर बलूचिस्तान से तो खबरें बहुत कम आती हैं। बलूचिस्तान के इस वक्त क्या हालात है? जाम कमाल की हुकूमत किस तरह जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा खबर बलूचिस्तान की ये है कि वहाँ पे खबर का या न्यूज़ का ब्लैकआउट है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस सूबे पे या जिस कौमी वतन पे न्यूज़ ब्लैकआउट हो तो वो सबसे बड़ा खबर है। साथ साथ वहाँ कोई फॉरेनर्स को भी आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है। बहुत मुश्किल से चाइनीज़ को NOC दिया जाता है। जाम साहब रातों रात एक पार्टी उनके लिए बना, और उस वक्त बन रहा था पार्टी जब जाम साहब नवाज शरीफ के काबीना में वज़ीर थे, और मुकम्मल आखिरी सेकंड तक जाम साहब मुस्लिम लीग नून की काबीना के वज़ीर रहे। उसके बाद उनके लिए एक पार्टी बना। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स को वज़ीर आला बनाने के लिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट जब पार्टी बनाता है, ज़रूर एक ख़ास एजेंडा उनके हवाले किया गया है। और उस एजेंडा का एक आपको ये मिसाल देते हैं कि बलूचिस्तान के जज़ायर को भी जाम साहब ने उनके कब्ज़े में दे दिया। जाम साहब ने ग्वादर में बाढ़ भी लगवा दिया। उनके दौर में मिसिंग पर्सनस का इशू कुछ ज़्यादा ही बड़ा। अब रेकोदिक का सौदा लगाने का भी चक्कर है। साथ साथ ये भी है कि वफाक जो कुछ कर रहा होता है बलूचिस्तान के कौमी फ़िक्र को ख़त्म करने में, बर्बाद करने में, जाम साहब उसका हिस्सा है। तो ये सबसे बड़ा ख़बर तो ये है कि जाम साहब बलूचिस्तान पे जबर, जाम साहब अकेला नहीं, उसके साथ जितना भी जो भी टीम है, PTI है या जो भी उनके साथ है, वो सब इस जुल्म में बराबर की शरीक है। आपने भी एटमी क़ुव्वत के हवाले से बात की, रिकॉर्ड क्या खतराते हैं पाकिस्तान की एटमी ताकत से? देखिए, पाकिस्तान को जब सिस्टमेटिक इकनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जाया जा रहा है, ये इससे बड़ा ख़तरा क्या हो सकता है कि एक एटमी क़ुव्वत इंतज़ामी तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे अनस्टेबल है। इसको मैं एक बहुत बड़ा इशू समझता हूँ कि यहाँ अगर डेमोक्रेटिक लोगों को छोड़ते, पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ को पार्लियामेंट में देखते, तो आज का दिन ये देखने के लिए हम न होते कि हम देख रहे होते कि मुल्क बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहा है। एटमी क़ुव्वत को उस वक्त पाकिस्तान से छीना जाएगा जब हम मुकम्मल इकनॉमिक और सिस्टम कोलैप्स की तरफ चले जाएंगे, और उसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। क्या कराची अरगमाल नहीं है? आप भी जानते हैं। थोड़े से आप आंखें दिखाएं उनको, यहाँ फसादात शुरू होते हैं। देखिए, उनके तो हाथ में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कदम कदम पे उनके चेक पोस्ट है, और फिर भी दहशतगर्द आके कत्ल करके चले जाते हैं, फिर पकड़े भी नहीं जाते हैं। मगर कोशिश, जद्दोजहद तो हमारे इख्तियार में, हम उसको कर रहे हैं कि अपने लोगों को तमाम जबर जुल्म से निजात दिलाएं। में यकीन रखता है, और हम ये समझते हैं कि दुनिया में वो तहरीक, वो फ़िक्र, वो जद्दोजहद कामयाब रहा है जिसने पुरअमन आइनी कानूनी जद्दोजहद की है। साउथ अफ्रीका में 2 किस्म के क़ुव्वतें थे, जो ज़ुलू जंगजू थे, और उनके मुकाबले में नेल्सन मंडेला जिसने जेल में गुजारा, कामयाबी नेल्सन मंडेला को हुआ। हमारे भाई जो
اس وقت جنگ کے راستہ اپنایا، اس کے ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے سیاسی راستہ روکا، ان کو مجبور کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد سڑک پہ علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، یونیورسٹیوں میں پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے کامیاب ہوگا. میں تو خود کتاب دوست موومنٹ چلاتا ہوں. اس وقت تک بلوچستان کے تمام یونیورسٹیوں کو 40,000 تک کتابیں ہم نے گفٹ کی ہیں، اور آپ سب کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہا ہے. تو میں تو اس کے حوالے سے اس طریقے سے یقین رکھتا ہوں کہ کتاب کے ذریعے، علم کے ذریعے ہم کو یقیناً ہمارے حقوق حاصل ہوں گے. دیکھیے، بلوچستان کا جو قومی حقوق کا اسٹرگل ہے وہ اب گراس روٹ لیول پہ آ گیا ہے، اور اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو تقسیم نظر آ رہا ہے، مگر عوام کا اتنا پریشر ہے کہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز ایک اور ایک طاقت کے بنیاد پہ آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی شناخت کو ہمارا کوشش یہ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے کہ ختم کیا جائے، اور وہ ناممکن ہے کیونکہ لوگوں میں اب احساس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک منظم قومی جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں، جس میں کامیابی یقیناً مستقبل بلوچ نوجوانوں کا ہے، ان کے سیاسی لیڈرشپ کا ہے. دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب جو ڈیموکریٹک پروسیس آگے ہوگا، کئی ہماری غلطیاں تو یقیناً ہیں، مگر لوگ غلطیوں سے سبق حاصل کر کے ایولیوشن ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم ایک ہوں اور اپنے حقوق حاصل کریں. تو کوشش ہے کہ جام صاحب اور اس کے گروپ کا جو اس صوبے پہ قبضہ ہے اور اس کو صوبے کو بیچ رہے ہیں، اسے چھٹکارا حاصل کریں. مگر ہمارا وہاں ڈائریکٹ پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. جام صاحب اسٹیبلشمنٹ کا چہیتا ہے، ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. ہم کوشش کریں گے، کتنا کامیابی ہو کتنا نہ ہو اس کا پھر وقت فیصلہ کرے گا. جن 6 نکات کے ساتھ بی ایس پی پچھلے کی حکومت کا حصہ تھی، اور اس میں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بلوچستان نیشنل پارٹی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنے لیے آپشنز رکھتا ہے. ہم نے پہلا یہ کام یہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کریں اور کوشش کریں کہ پرامن اور ڈیموکریٹک ذریعے سے ہمارے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اور اگر ہم ان کے ساتھ یہ بات چیت نہ کرتے اور پی ٹی آئی کے ساتھ 6 نکات پہ بات نہ کرتے، یقیناً آپ پھر یہ سوال کرتے تھے آپ نے ان کو آزمایا کیوں نہیں. آزمایا ہم نے ان کو، بھلے اس میں ناکام ہوئے، یہ وقت بتائے گا. دوسرا بات یہ ہے کہ 2015 میں ایک آل پارٹی کانفرنس سردار اختر مینگل صاحب نے بلایا اسلام آباد میں، اور جتنے پولیٹیکل پارٹیز آج موجود ہیں پی ڈی ایم میں، ان سب نے اس مشترکہ اعلامیہ پہ دستخط کیے جو بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کریں. ہمارا تو کوشش یہ کہ آئسولیشن میں تو ہم نہیں رہ سکتے ہیں. ہم نے پھر یہ آپشن ان کے ساتھ آزمایا. انہوں نے اس 2015 کے اعلامیہ پہ بلوچستان کے جو ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس پہ دستخط کیے. کوشش ہے ہمارا آگے پھر ہمارا قسمت، بلوچوں کا قسمت کہ پی ڈی ایم جب اقتدار میں آئے وہ کتنا با اختیار ہو اور کس طریقے سے ہمارے معاملات کو ایڈریس کرے. مگر یہ ہمارا کوشش ہے. بلوچستان سے تو خبریں بہت کم آتی ہیں. بلوچستان کے اس وقت کیا حالات ہیں؟ جام کمال کی حکومت کس طرح جاری ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا خبر بلوچستان کی یہ ہے کہ وہاں پہ خبر کا یا نیوز کا بلیک آؤٹ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس صوبے پہ یا جس قومی وطن پہ نیوز بلیک آؤٹ ہو تو وہ سب سے بڑا خبر ہے. ساتھ ساتھ وہاں کوئی فارنرز کو بھی آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت مشکل سے چائنیز کو این او سی دیا جاتا ہے. جام صاحب راتوں رات ایک پارٹی ان کے لیے بنا، اور اس وقت بن رہا تھا پارٹی جب جام صاحب نواز شریف کے کابینہ میں وزیر تھے، اور مکمل آخری سیکنڈ تک جام صاحب مسلم لیگ نون کی کابینہ کے وزیر رہے. اس کے بعد ان کے لیے ایک پارٹی بنا. تو آپ خود اندازہ لگائیں
کہ ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ جب پارٹی بناتا ہے ضرور ایک خاص ایجنڈا ان کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس ایجنڈا کا ایک آپ کو یہ مثال دیتے ہیں کہ بلوچستان کے جزائر کو بھی جام صاحب نے ان کے قبضے میں دے دیا۔ جام صاحب نے گوادر میں باڑ بھی لگوا دیا۔ ان کے دور میں مسنگ پرسنز کا ایشو کچھ زیادہ ہی بڑا۔ اب ریکودک کا سودا لگانے کا بھی چکر ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وفاق جو کچھ کر رہا ہوتا ہے بلوچستان کے قومی فکر کو ختم کرنے میں، برباد کرنے میں، جام صاحب اس کا حصہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خبر تو یہ ہے کہ جام صاحب بلوچستان پہ جبر، جام صاحب اکیلا نہیں، اس کے ساتھ جتنا بھی جو بھی ٹیم ہے، پی ٹی آئی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ ہے، وہ سب اس ظلم میں برابر کی شریک ہے۔ آپ نے بھی ایٹمی قوت کے حوالے سے بات کی، ریکارڈ کیا خطرات ہیں پاکستان کی ایٹمی طاقت سے؟ دیکھیں، پاکستان کو جب سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہ اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایٹمی قوت انتظامی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ انسٹیبل ہے۔ اس کو میں ایک بہت بڑا ایشو سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر ڈیموکریٹک لوگوں کو چھوڑتے، پاکستان کے تمام ایشوز کو پارلیمنٹ میں دیکھتے، تو آج کا دن یہ دیکھنے کے لیے ہم نہ ہوتے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ملک بربادی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایٹمی قوت کو اس وقت پاکستان سے چھینا جائے گا جب ہم مکمل اکنامک اور سسٹم کولیپس کی طرف چلے جائیں گے، اور اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ پاکستان